انفیکشن کنٹرول سوسائٹی پاکستان کی طرف سے ہاسپٹل انفیکشن کنٹرول کے بارے میں مضامین آپ کی خدمت میں پیش کیے جا رہے ہیں۔ ہم نے پچھلے مضمون میں انفیکشن کنٹرول کمیٹی اور انفیکشن کنٹرول ٹیم کے بارے میں آپ کو معلومات فراہم کی تھیں، جن میں چیئرمین جو کہ سب سے اہمیت کا حامل ہوتا ہے اس ٹیم کا اور کمیٹی کا، تو اس کی ذمہ داریاں کیا کیا ہیں؟ چیئر پرسن کی ذمہ داریاں کیا ہیں؟ چیئر پرسن دونوں ٹیموں میں ایک اہم کردار ادا کرتا ہے اور چیئرمین کو انفیکشن کنٹرول کے حوالے سے ساری معلومات ہونی چاہیے کہ انفیکشن کنٹرول کے جو معلومات ہیں اور اس کو کس طرح کرنا چاہیے، کس طرح لوگوں کو بتانا چاہیے اور کس طرح لوگوں سے کام لینا چاہیے۔ ایک طرف وہ تمام شعبوں سے جو کمیٹی میں شامل ہیں ان کے باہمی مشوروں کے بعد جن باتوں پر اتفاق رائے ہو جاتا ہے ان پر صحتی ادارے یعنی کہ ہاسپٹل میں عمل درآمد کرانے کی بھرپور کوشش کرے گا۔ اس کے علاوہ اپنی ٹیم کو استعمال کرتے ہوئے یہ معلوم کرتا رہے گا کہ انفیکشن کنٹرول کے زرعی اصول پر کس حد تک عمل درآمد ہو رہا ہے اور اگر نہیں ہو رہا ہے تو اس کی کیا وجوہات ہیں۔ انفیکشن کنٹرول کمیٹی کے ممبران اپنی ذمہ داریوں کے حوالے سے انفیکشن سے بچاؤ کے بارے میں اپنے مشوروں سے کمیٹی کو آگاہ کریں گے۔ یہ کمیٹی ہاسپٹلز یعنی کہ صحتی ادارے کا انفیکشن کنٹرول مینول بھی تیار کرے گی۔ انفیکشن کنٹرول مینول جو کہ بہت ہی اہم ہوتا ہے ہر ہاسپٹل کے حوالے سے، اس کی اندر رد و بدل کی جا سکتی ہے اور اس کو بڑھایا بھی جا سکتا ہے، اس سے کم بھی کیا جا سکتا ہے۔ اگر کوئی ادارہ مختصر ہو تو مینول کو مختصر بھی کیا جا سکتا ہے، اور اگر ہاسپٹل بہت بڑا ہے اور بہت زیادہ اس میں بیڈس ہیں، بہت زیادہ ڈپارٹمنٹ ہیں، تو سارے ڈپارٹمنٹ اس میں شامل کیے جا سکتے ہیں اور اس کو مزید تفصیلی بنایا جا سکتا ہے۔ ہاسپٹل انفیکشن کنٹرول مینول میں اس صحتی ادارے کے حوالے سے انفیکشن سے بچاؤ کے سارے طریقہ کار موجود ہوں گے۔ اس کمیٹی کی میٹنگ مہینے میں ایک دفعہ ہوگی۔ اگر کوئی ایمرجنسی میٹنگ کی ضرورت ہو تو چیئر پرسن ممبران کو بلا سکتا ہے۔ اس طرح انفیکشن کنٹرول ٹیم کے لوگ دن میں ایک بار ضرور ملیں گے اور روزمرہ کے مسئلے کا حل تلاش کریں گے۔ اس ٹیم کے افراد ایک مقررہ وقت پر روزانہ ملتے ہیں، لیکن اگر ضرورت ہو تو ایمرجنسی میٹنگ کال بھی کر سکتے ہیں۔ انفیکشن کنٹرول کمیٹی اور ٹیم کے فون نمبرز اور اس شعبے کی ایک لسٹ کی صورت میں ہر ادارے میں موجود ہونا چاہیے تاکہ بوقت ضرورت ایک دوسرے سے رابطہ کر سکیں، یا جس ڈپارٹمنٹ بھی کوئی انفیکشن کنٹرول کا مسئلہ پیدا ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر ہم آپ کو بتانا چاہیں کہ مثال کے طور پر ایک نرس ہے اور کسی مریض کو انجیکشن لگا رہی ہیں، اور انجیکشن لگاتے میں وہ نرس جو ہے اس کو نیڈل پرک ہو جاتی ہے، یعنی کہ سوئی جو ہے اس کے انگلی میں یا کہیں لگ جاتی ہے۔ اب اسے یہ معلوم نہیں ہے کہ مریض جو ہے جو ہے وہ مریض ہیپیٹائٹس کا ہے یا ہیپیٹائٹس کیریئر ہے یا کوئی اور جراثیم اس میں ہو سکتا ہے یا اور کوئی وائرس ہو سکتا ہے، تو اس کی کیا پریکاشن لینی ہوگی۔ تو اس کو چاہیے، انفیکشن کنٹرول نرس کو چاہیے کہ وہ یہ ساری معلومات ہر شعبے میں لگائے تاکہ جو نرس بھی اس قسم کے حادثے یا اس کا شکار ہو جائے وہ فوراً انفیکشن کنٹرول ٹیم سے رابطہ قائم کرے اور معلومات کرے کہ اسے کیا کرنا چاہیے۔ اسی حوالے سے اگر کوئی اور حادثہ پیش آ جاتا ہے وہاں پر، تو ہاسپٹل میں یہ نیڈل اسٹک انجری کو بھی ایک حادثہ ہی کہا جائے گا، اور اس طرح کوئی اور حادثہ آ جاتا ہے یا اور کوئی مسئلہ پیدا ہو جاتا ہے تو فوراً اگر وہاں کی نرسنگ اسٹاف ہے اور وہ ڈاکٹرس ہیں ان کو معلوم نہیں ہے کہ کس طرح کرنا ہے، تو وہ انفیکشن کنٹرول ٹیم کے ساتھ فوراً رابطہ کر کے اس مسئلے کو حل کر سکتے ہیں۔ انفیکشن کنٹرول کمیٹی اور ٹیم کے مندرجہ ذیل اہم ذمہ داریاں ہیں۔ انفیکشن کنٹرول مینول کی تیاری، جس میں انفیکشن کنٹرول کے تمام اصول درج ہوں۔ جیسے ہم نے بتایا کہ یہ انفیکشن کنٹرول مینول ہاسپٹل کی ریکوائرمنٹ کے حساب سے بڑا تفصیلی بھی ہو سکتا ہے، اور اگر ہاسپٹل کی ریکوائرمنٹ کم ہے تو مختصر بھی ہو سکتا ہے۔ جو
ضرورتیں ہیں اس کے حوالے سے وہ مضامین اس میں شامل کیے جا سکتے ہیں۔ انفیکشن کنٹرول سوسائٹی نے انفیکشن کنٹرول مینول تیار کیا ہے، جس کے اردو اور انگلش میں یہ بکس موجود ہیں، جو کہ انفیکشن کنٹرول کے ہیڈ آفس سے حاصل کی جا سکتی ہیں۔ انفیکشن کنٹرول کمیٹی اور ٹیم کا بہت اہم کام یعنی کہ تعلیم و تربیت ہے، یعنی کہ ہاسپٹل کے افراد جو بھی وہاں پر کام کر رہے ہیں، ڈاکٹرز ہیں، نرسز ہیں، وارڈ بوائز ہیں، سینیٹری کے حوالے سے لوگ ہیں، لانڈری کے حوالے سے لوگ ہیں، ٹیکنیشینس ہیں، آپریشن تھیٹر کا عملہ ہے، اور مختلف جو عملے ہیں ان کو وقتاً فوقتاً الگ الگ گروپ میں ملا کر ان کے حوالے سے تعلیم و تربیت دی جائے تاکہ ان کی معلومات اپڈیٹ ہو سکے۔ تمام ملازمین کو انفیکشن کے بچاؤ کے بارے میں آگاہی تعلیم ان کے صحتی ادارے میں رہتے ہوئے دینے کے لیے ضروری ہے کہ ان کو ایک سیمینار یا ورکشاپ کی شکل میں یہ معلومات فراہم کی جاتی رہیں۔ انفیکشن کی زنجیر کے توڑنے کے بارے میں معلومات فراہم کرنا۔ انفیکشن کا ایک سائیکل ہوتا ہے، سائیکل یعنی کہ ایک سے دوسرے کو یعنی کہ وہ بڑھتا چلا جاتا ہے، تو وہ سائیکل جو ہے، جو زنجیر ہے، اس کو کس جگہ پر کہاں روکا جائے، یہ معلومات فراہم کرنا انفیکشن کنٹرول کی ٹیم کی اور کمیٹی کی ذمہ داری ہے۔ عالمی احتیاطی تدابیر یونیورسل پریکاشنز، یعنی کہ ایک خاص یعنی کہ پریکاشنز ہیں جو ہر ایک کو معلوم ہونے چاہیے، یونیورسل پریکاشنز اور اسٹینڈرڈ پریکاشن کے بارے میں اسٹاف کو معلومات فراہم کرنا۔ یہ یونیورسل پریکاشنز پہلے کہا جاتا تھا، اسٹینڈرڈ پریکاشن بھی کہا جاتا ہے۔ یہ احتیاطی تدابیر ہاسپٹل میں جو بھی کام کر رہا ہے، چاہے ڈاکٹر ہو، چاہے نرس ہو، چاہے وارڈ بوائے ہو، ٹیکنیشین ہو، اور جو بھی ہاسپٹل میں عملہ ہے، اس کو اسٹینڈرڈ پریکاشنز اور یونیورسل پریکاشنز کے بارے میں پوری آگاہی ہونی چاہیے، اس کے ورکشاپ ہونے چاہیے، سیمینار ہونے چاہیے، تاکہ وہ ایک ایک کے دماغ میں اچھی طرح ذہن نشین ہونا چاہیے۔ آئسولیشن پالیسی سے آگاہی۔ اب آئسولیشن پالیسی کیا چیز ہے، اس کے کیا ضرورتیں ہوتی ہیں، کس جگہ پر آئسولیشن کرنی چاہیے، کون سے مریضوں کو آئسولیشن کی ضرورت ہوتی ہے، یہ سب معلومات ہمیں فراہم کرنی چاہیے جو کہ ہاسپٹل کے افراد کام کرتے ہیں ان کو۔ آئسولیشن کے دوران مریض کا خیال۔ اب آئسولیشن تو ہم نے کر دی، مگر اس دوران مریض کو کس طرح ہینڈل کیا جائے، اور جو کرنے والے ہیں وہ کیا احتیاطی تدابیر اختیار کریں گے۔ آئسولیشن کرنے کے بعد دونوں کو مسائل ہوتے ہیں کہ جو مریض ہے وہ کتنا انفیکشس ہے، اس کو کون سی رطوبتیں، کون سی چیزیں انفیکشس ہیں۔ تو جو کام کرنے والے ہیں اور جو ہینڈل کرنے والے ہیں اس مریض کو، ان کو صحیح معلومات ہونی چاہیے، نہیں تو ہو سکتا ہے کہ وہ مرض جو ہے وہ نرس کو یا ڈاکٹر کو یا وارڈ بوائے کو لگ سکتا ہے۔ صحتی ادارے کی صفائی کے بارے میں معلومات۔ یہ بھی انفیکشن کنٹرول ٹیم کا کام ہے کہ ہاسپٹل کے اندر جو بھی سینیٹیشن اور صفائی کے بارے میں ہر جگہ معلومات اور بہت کلیئر طریقے سے مہیا کی جائیں۔ ہاتھوں کی صفائی، ہینڈ واشنگ کے بارے میں لوگوں کو معلومات فراہم کرنا۔ ہینڈ واشنگ کے جگہ جگہ پوسٹر لگے ہونے چاہیے، جگہ جگہ یعنی کہ اسٹاپ سائن ہونے چاہیے کہ جو بھی گیٹ سے داخل ہو ہاسپٹل میں، اسٹاپ یعنی کہ اسٹاپ کا سائن لگا ہوا ہے اور سامنے لکھا ہوا ہے ہینڈ واشنگ۔ وہاں پر جو ہے ہینڈ واشنگ لوشنس لگے ہوئے ہیں یا جو بھی ہینڈ ربس موجود ہیں، اور اس کے بعد جو ہے نا ہاتھوں کی صفائی کر کے لوگ داخل ہوں، اور واپس جاتے میں بھی ہینڈ رب کر کے اور وہ کر کے باہر نکلیں۔ آلات کی صفائی کے بارے میں معلومات فراہم کرنا۔ جو آلات استعمال کیے جا رہے ہیں ہاسپٹل میں ان کے بارے میں معلومات یہ انفیکشن کنٹرول ٹیم اور کمیٹی ہی پرووائڈ کرے گی۔ ہسپتال میں کچرے یعنی کہ کلینیکل ویسٹ کو کس طرح روانہ کیا جائے، کس طرح ٹھکانے لگائے جائے، یہ سب بھی انفیکشن کنٹرول ٹیم کی اور کمیٹی کی ذمہ داری ہے کہ اس کے اصول بتائے جائیں سب کو، اور ہر ایک کو معلوم ہونا چاہیے جو ہاسپٹل میں کام کرتا ہے۔